دنیا کا ڈان، 3 دہائیوں سے زیادہ انڈرورلڈ کی دنیا میں راج کرنے والا تیفی بٹ جو ہے آج اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے جو ہے وہ پار ہو چکا ہے۔ اور یہ کیسے ہوا؟ ایف آئی آر آپ نے سن لی، مختلف طریقوں سے سن لی، وہ ایک ہی اسکرپٹ ہے جو سی ٹی ڈی کر رہی ہے، لیکن سی ٹی ڈی نے یہ کیس ہائی پروفائل ٹارگٹ اچیو کر کے کیا دوسرے ڈانوں کو کیا پیغام دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ لوگ جنہوں نے ایفرٹس کی اس کو بچانے کی، آج تمام طاقتور لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ سی ٹی ڈی آگے کیا کرنے جا رہی ہے اور اس کے بعد کون سے بٹ کی باری آنے والی ہے، اور وہ بٹ بھی شاید تحویل میں لے لیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی لاہور کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب کرنے والے ایم ایس ایف کے نوجوانوں، ایم ایس ایف کے نام پر سینکڑوں نوجوانوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور یہ کیسے ہوا اور یہ کیسے ہونے جا رہا ہے، اور لاہور کی انڈر ورلڈ کا تاج اب کس کے سر پہ ڈلنے جا رہا ہے اگر سر بچا تو؟ آئیے اس ویلاگ میں ساری تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سنے تھی سی سی ڈی بہت بڑی فنے کھاں ہے، تو کبھی گوگی بٹ یا تیفی بٹ کا انکاؤنٹر تو کر کے دکھائیں گی۔ اور میں اس وقت کتنی ڈانز ہیں؟ کوئی ڈان نہیں، آپ بتا دیں کوئی ڈان ہے تو میں آپ کو شام تک پکڑ کے لا دیتا ہوں۔ پالاش قتل کیس کا مرکزی ملزم تیفی بٹ مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا۔ تیفی جس دن سے سی ٹی ڈی بنی ہے سب سے زیادہ تنقید یہ کی جاتی تھی کہ جس دن سی ٹی ڈی جو ہے تیفی بٹ یا دوسرے گینگسٹرز کا جو ہے وہ خاتمہ کرے گی، اس دن پتہ چلے گا یہ سی سی ڈی جو ہے یہ غریبوں کے بچوں کو مارنے کے لیے بنی ہوئی ہے، یہ چھوٹے موٹے جو شوٹرز ہیں ان کو لگانے کے لیے جو بنی ہوئی ہے۔ لیکن پھر آج سی ٹی ڈی نے وہ جو ایک تنقید کا باب تھا، اور وہ تنقید جس کی وجہ سے سی ٹی ڈی کی جو پرفارمنس تھی اس کو چیلنج کیا جا رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر اور دیگر جو ہے جگہوں کے اوپر جو ہے ڈی فیم ہو رہی تھی، آج وہ باب بند کر دیا گیا ہے۔ بدنام زمانہ لاہور کا انڈرورلڈ ڈان اور جو ہے لاہور میں ایک دہشت کی علامت سمجھنے جانے والا تیفی بٹ آج جو ہے سی ٹی ڈی کے ساتھ انکاؤنٹر میں، مبینہ انکاؤنٹر میں آج مارا گیا ہے۔ تو آپ نے وہ ایف آئی آر تو سن لی ہے، ایف آئی آر ہمارے پاس بھی ہے، لیکن اس کے اوپر ٹائم ضائع کرنے کی بجائے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تیفی بٹ کے جو کرائم، بڑے بڑے کرائم جو تھے لاہور کے اندر وہ کیا تھے اور وہ کیسے آپریٹ کرتا تھا اور اس کی دہشت کا انداز کیا تھا۔ تیفی جو بٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں جو ہے بڑے عرصے تک اس نے لاہور کے انڈر ورلڈ میں جن لوگوں نے راج کیا ہے ان میں تیفی بٹ کا نام آتا ہے۔ لاہور میں کوئی بھی مبینہ طور پہ کوئی بڑا مال والا قبضہ ہو، کوئی کسی مالدار کوئی تاجر ہو، یا آپ کہہ لیں کہ وہ معاملہ جو کسی سے نہیں ہوتے تھے، ایون کہ سرکار کے بڑے بڑے افسر بھی تیفی بٹ سے کام لیا کرتے تھے۔ تیفی بٹ آج جب اس کا انکاؤنٹر ہو گیا تو اس کے ساتھ ایک بڑا واضح پیغام بھی چلا گیا ہے کہ وہ جو تیفی بٹ جو بڑوں بڑوں کو بچایا کرتا تھا، بڑوں بڑوں کے کام کیا کرتا تھا، بڑوں بڑوں کے لیے جو ہے رستے ہموار کیا کرتا تھا، آج جب وہ پکڑا گیا تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس کو بچانے کی کوشش کی، بہت سارے لوگوں نے بہت زیادہ اثر و رسوخ استعمال کیا، لیکن جب وہ پکڑا گیا تو پھر ایک ہی خبر آئی، وہ خبر جو عموماً ہر سی ٹی ڈی کے انکاؤنٹر کے بعد آتی ہے کہ جو ہے اپنے ساتھی چھڑانے آئے اور ساتھیوں کی فائرنگ سے مبینہ طور پہ وہ بندہ جو ہے وہ پار ہو گیا۔ لیکن اس کیس میں جو ہے وہ 2 دفعہ جو مقابلہ ہوا ہے، 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں، کیونکہ بڑا ایک ہائی پروفائل ٹارگٹ تھا، تو ہائی پروفائل جو ہے طریقے سے ہی اس کو نپٹایا گیا ہے۔ اور 2 جو ہے رحیم یار خان کے قریب آپ نے خبر سن لیا، 2 پولیس اہلکار بھی زخمی اس مبینہ انکاؤنٹر میں ہوئے ہیں۔ بہرحال وہ پولیس کا معاملہ ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت جو سی ٹی ڈی ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ جو ہے وہ پنجاب کے اندر خاص طور پہ لاہور کے انڈر ورلڈ جو ڈاؤنز ہیں، جو دیگر ڈاؤن ہیں جن کی لسٹ اس وقت سی ٹی ڈی بنا چکی ہے، اس میں ایک کراس بڑھ چکا ہے، اور تیفی بٹ کے بعد ایک اور بٹ کا نام بھی جو ہے وہ آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جو آپ کو خبر ملے گی ایک اور جو بٹ ہے بدنام زمانہ ایم ایس ایف سے لے کے، اور پتہ نہیں اس نے کیا کیا کچھ کیا ہے، اس کی وجہ سے لاہور کا جو کرائم ریٹ کتنا بڑا ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ جو لوگ تیفی بٹ کو چھڑوانے آئے تھے ان میں ایک اور بٹ بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر تک آپ کو خبر مل جائے وہ بھی پولیس ان کے پیچھا کرنے گئی اور وہ بھی پار ہو گیا۔ تو بہرحال یہ ایک باب ہے بدماشی کا، یہ ایک باب ہے انڈر ورلڈ کی دنیا کا، یہ ایک باب ہے جو خود کو طاقتور سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ قانون ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور وہی قانون لکھتے ہیں، اور وہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے قانون شروع بھی ہوتا ہے اور وہ وہاں قانون بنتا ہے۔
تو وہ باب آج بند ہو چکا ہے. ان کی زندگی کیسی تھی یہ آپ سب کے لیے ایک سبق ہے, نوجوانوں کے لیے سبق ہے. آپ کے پاس دو راستے ہیں, ایک عزت کا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جتنے مرضی بڑے گینگسٹر بن جائیں, جتنے مرضی بڑے ڈاؤن بن جائیں, آخر کار جو ہیں وہ ایک پولیس اہلکار, چھوٹا سا پولیس اہلکار جو آپ سے کبھی منتھلی بھی لیا کرتا ہوگا, وہی آپ کے اوپر آ کے جو پھر آپ کو اگلے جہان تک پہنچا دیتا ہے. تو تیفی بٹ کے جو کرائم کی لمبی لسٹ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ایک ویلاگ میں شیئر کریں گے کہ تیفی بٹ مبینہ طور پہ جو ہے کن کن مقدمات میں جو ہے ملوث تھا. اور سب سے بڑا جو ایک مقدمہ تھا بلاج ٹرکاں والے کا, ٹھیک, بلاج کا جو ایک بلاج کا امیر بلاج کا جو مرڈر تھا وہ آخرکار تیفی بٹ کو جو ہے وہ اس کی زندگی کا آخری جو ایک مرڈر تھا جو وہ انڈر گراؤنڈ رہ کر, انڈر ورلڈ کی دنیا میں رہ کر اپنے شوٹرز کے تھرو جو ہے مختلف جو تھا اسائنمنٹس کروایا کرتا تھا. جب ایک بڑے ڈاؤنز بن جاتے ہیں تو ان کے آگے ایک شوٹروں کی بہت بڑی ٹیم ہوتی ہے اور اس میں ہائی پروفائل شوٹرز کو ٹارگٹ کرنے والے علیحدہ شوٹر, چھوٹے شوٹر, بڑے شوٹر اور کیٹاگریز میں ایک شوٹنگ کا نظام بنایا جاتا ہے. تو پھر ان کو اسائنمنٹ ملی جاتی ہے. امیر بلاج ایک ہائی پروفائل شوٹر کے تھرو, جس میں جو ہے اس کا ایک دوست بھی, یہ شاہ کا نام آپ نے سب نے سن لیا, تو وہ نام بھی آیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنے انجام کو جو ہے وہ بندہ پہنچ گیا جو دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ کرتا تھا. آج جو ہے لاہور اور پنجاب کی انڈر ورلڈ میں ایک اس خبر نے تہلکہ مچا دیا ہے. کہیں خوشی کا اظہار ہے تو کہیں لوگ افسردہ بھی ہیں. وہ لوگ جن کے ساتھ جو ہے تیفی بٹ نے عرصہ گزارا, وہ لوگ جن کے جو تیفی بٹ کے گروپ کے ہیں, ان کے اہل خانہ ہیں, ان کے دوست ہمدرد یار ہیں, وہ آج جو ہے آج ان کے لیے ایک اچھا دن نہیں ہے, آج ان کے لیے برا دن ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک سبق ہے, جب آپ سیاستدانوں کے لیے طاقتوروں کے نام پر آپ غنڈہ گردی کرتے ہیں, بدماش بنتے ہیں, ڈاؤن بنتے ہیں, تو جب آپ پھر قابو آتے ہیں تو یہ طاقتور آپ کا فون بھی نہیں اٹھاتے. تیفی بٹ اور گوگی بٹ جس طرح انہوں نے لاہور کے اندر ایم ایس ایف کے بنی اور اس کے بعد انہوں نے ہزاروں نوجوان بلکہ سینکڑوں نوجوانوں کی زندگیاں برباد کی, اور وہ کن کے کہنے پر کی. وہ لوگ آج پارلیمان میں ہیں, ان میں کچھ حکومت میں بھی ہیں, ان میں کچھ منسٹر بھی ہیں, تو وہ سفید ہو گئے. میں جب ایم یو کالج کا اسٹوڈنٹ تھا تو ہم نے وہاں بڑا کچھ دیکھا تھا. بڑے حکمران جو آج کل منسٹر بنے ہوتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ کنونشنز میں آیا کرتے تھے, ان کے ملاقاتیں کی جاتی تھیں, بتایا جاتا تھا کہ فلاں منسٹر فلاں بٹ صاحب کا بڑا قریبی ہے. اور وہ منسٹر تو بٹ صاحب کے ایم پی اے صاحب جو ہیں بٹ صاحب کے بغیر ہلتے نہیں ہیں. آج جب بٹ صاحب کے اوپر ٹائم آیا تو کسی منسٹر نے نہ کال سنی نہ بات سنی, کئیوں نے کوششیں بھی کی ہوں گی لیکن کراس لگ چکا تھا. اور سی ٹی ڈی جانتی تھی اگر انہوں نے اپنا نام بنانا ہے, دہشت پھیلانی ہے, تو ان کو ہائی ویلیو ٹارگٹ کو اچیو کرنا پڑے گا. تو ہائی ویلیو ٹارگٹ جو ہے وہ تیفی بٹ سے بڑا اس وقت لاہور میں کوئی نہیں تھا. تو سی ٹی ڈی نے یہ اڑا کے رکھ دیا ہے, اور اس کے ساتھ ایک اور بٹ بھی ہے, اس کی بھی خبر آپ کو مل جائے گی. جو میری اطلاعات ہیں, جو میرے پاس جو ذرائع سے خبریں آئی ہیں, تو یہ والا معاملہ ہے. اور کچھ لاہور کے لوگوں نے, منسٹرز نے کوشش بھی کی ہے ان کو بچانے کی, لیکن وہ ناکام آئے ہیں. وہ ناکام, کچھ ٹی وی چینلز کے مالکان نے بھی کوشش کی ہے لیکن وہ بھی ناکام ہوئے ہیں. کچھ بڑے بڑے طاقتور لوگوں نے بھی کوشش کی ہے لیکن وہ بھی ناکام ہوئے ہیں. تو آخرکار پولیس کا سپاہی جیت گیا اور جو گینگسٹر ہے, ڈاؤن ہے, وہ ہار گیا.